اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل دور فرمائے، آسانی عطا فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو وسعت رزق عطا فرمائے۔ ام سلمہ مدینہ کی ایک بیوہ خاتون ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، ایک بیوہ خاتون ہے تو بیوہ خاتون کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، تکلیف و مصیبتوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور اوپر سے بیوہ ہیں جن کا ظاہری طور پہ نہ کوئی آسرا ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی عزت اور مہذب والی زندگی ہے۔ ام سلمہ ایک دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور سرکار سے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکلات کو ٹال دیتی ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے، پریشانیوں سے انسان کو نجات دے دیتی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دعا مانگنے سے تھک نہیں جانا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے دعا کی، آپ کی جو مشکل ہے وہ دور نہیں ہوئی، آپ کی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ دعا مانگنے سے تھک جائیں، دعا مانگنا چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ دعا اصل میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ رب چاہتا ہے کہ بندے اس سے دعا مانگیں اور رب نے وعدہ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کروں گا، اور یہ رب کی اپنی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کسی بندے کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے، کبھی کسی بندے کی دعا کو دیر سے قبول کرتا ہے۔ بہرحال جب رب بہتر سمجھتا ہے بندے کی دعا قبول کرتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے، اور جب رب بہتر سمجھتا ہے تو بندے کی دعا کو قبول نہیں بھی کرتا ہے، لیکن جو اس نے دعا مانگی ہے اس دعا کا اجر اسے ضرور عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو ایک دعا تعلیم فرمائی اور ام سلمہ کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا۔ ام سلمہ نے چند دن یا کچھ عرصہ اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ پر کیا کرم کیا کہ وہ جو پہلے بیوہ خاتون تھی ان کی شادی دنیا کی بہترین، افضل ترین اور کائنات کی سب سے اعلیٰ و برتر ہستی کے ساتھ شادی ہوئی، اور وہ کائنات کی افضل ترین، اعلیٰ اور برتر ہستی خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ یعنی اس دعا کے پڑھنے کے سبب اللہ نے ام سلمہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بیوگی سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، اور جو ایک معاشرے میں ظاہری طور پر قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی، تکالیف مشکلات کی زندگی گزار رہی تھی، اور ظاہری طور پر عزت اور مہذب والی زندگی ان کے حصے میں نہیں تھی، اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہذب، باعزت اور باکردار زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ کس کے سبب؟ وہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی تھی، اس دعا کے سبب۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب بحق محمد و آل محمد۔ یہ دعا آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، معاشرے میں مہذب زندگی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے دوسرے مومنین مومنات تک لازمی شیئر کیجئے گا، اس لیے کہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی مومن، کسی مومنہ کی مشکل دور ہوتی ہے، حالات کی تنگی سے ان کو نجات ملتی ہے، یا غربت، تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا کسی مومن، کسی مومنہ کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق عطا فرماتا ہے تو اس کا اجر آپ کے اور بندہ حقیر کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان جل اللہ فرج و شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو دور فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔